इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इरशादात। कुर्बानी मखसूस जानवर को मखसूस दिन में बनियत कुर्ब इलाही रज़ाए इलाही अल्लाह की राह में कुर्बान करने का नाम है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम सुन्नत है जो इस उम्मत के लिए बाकी रखी गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को उनकी उम्मत को कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इस ज़िमन में चंद अहादीस अर्ज़ करता हूँ। अबू दाऊद, तिरमिज़ी व इब्न माजा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमुन नहर 10वीं ज़िलहज में इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से कबल अल्लाह के यहाँ मुकामे कबूलियत पर पहुँच जाता है, लिहाजा इसको खुश दिली से किया करो। हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खुश दिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की वो आतिश जहन्नम से हिजाब रोक हो जाएगी। तबरानी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया इससे ज़्यादा कोई रुपया अल्लाह को प्यारा नहीं। इब्ने माजा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें वुसअत हो वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इब्ने माजा ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? फरमाया, हर बाल के मुकाबिल नेकी है। अर्ज़ की, ऊन का क्या हुक्म है? फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में नेकी है। सही बुखारी। बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो काम आज हम करेंगे वो ये है कि नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद कुर्बानी करें। जिसने ऐसा किया उसने हमारी सुन्नत तरीके को पा लिया, और जिसने पहले ज़िबा कर लिया वो गोश्त है जो उसने पहले अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया। कुर्बानी से का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और ये पहले ही ज़िबा कर चुके थे, इस ख्याल से कि पड़ोस के लोग गरीब थे। उन्होंने चाहा कि वो उनको गोश्त मिल जाए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बकरी का 6 माह का एक बच्चा है। फरमाया, तुम उसे ज़िबा करो और तुम्हारे सिवा किसी के लिए 6 माह का बच्चा कफ़ायत नहीं करेगा। इमाम अहमद वग़ैरह बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी हैं कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन जो काम हमको पहले करना है वो नमाज है, उसके बाद कुर्बानी करना है। जिसने ऐसा किया वो हमारी सुन्नत को पहुंचा
اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے کر لیا، یعنی قربانی کا اس سے کچھ تعلق نہیں۔ امام مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، پیٹ سیاہ ہو، آنکھیں سیاہ ہوں، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر خوب تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو ذبح کیا۔ پھر فرمایا الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ امام احمد و ابو داؤد ابن ماجہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چت کبرے خسی کیے ہوئے ذبح کیے۔ جب ان کا منہ قبلہ کو کیا اور یہ پڑھا، اس کو پڑھ کر ذبح فرمایا۔ اور ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی، قربان جائیں ہماری غم خار آقا کی غم خاری امت پر۔ امام بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے چد کبرے سینگوں والوں کو قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے خود ذبح کیا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا۔ ترمذی میں ہنس سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا کہ 2 مینڈوں کی قربانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ ابو داؤد و نسائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم الضحیٰ کا حکم دیا گیا ہے، اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا، اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر میرے پاس منیہا کے سوا کچھ جانور نہ ہوں تو کیا اس کی قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترچھواؤ اور مونچھیں ترچھواؤ اور زیر ناف بال کو منڈواؤ، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو، وہ صاحب استطاعت نہ ہو، اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، ان چیزوں کے کرنے سے اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو بھی قربانی کا ثواب فراہم کرے گا، اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ مسلم و ترمذی و نسائی ابن ماجہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں کو نہ ترچھوائے۔ طبرانی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی میں گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 7 کی طرف سے ہے، یعنی اس میں 7 حصے ہیں۔ ابو داؤد نسائی و ابن ماجہ مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا بچہ اور سال بھر والی بکری قربانی کے لیے قائم مقام ہے۔ امام احمد نے روایت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل قربانی وہ ہے
جو با اعتبار قیمت اعلیٰ اور خوب فروا ہو۔ طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مکروہ عمل ہے۔ امام احمد وغیرہ حضرت علی سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں: کانا جس کا کانا پن ظاہر ہے، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہے، اور لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، اور ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ اسی کی مثل امام مالک و احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں۔ امام احمد و ابن ماجہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ ترمذی و ابو داؤد و نسائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو، نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہوا ہو یا کان میں بڑا سوراخ ہو۔ امام ابو بخاری بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ میں نہر و ذبح فرماتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بعد ابا ملاش کے رسول بنائے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔